بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث پیش کرنے کی کوشش کروں گا جس کا حکم خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے کہ اسے سیکھو اور اسے سکھاؤ۔ ویسے بھی علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس حوالے سے مسند ابو یعلا میں ایک حدیث ہے کہ عالم کی جو فضیلت ہے وہ عابد پر 70 درجے زیادہ ہے، اور یہ حدیث ہے 853، اور اس کو روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن عوف اپنے والد سے، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد 70 درجۃ، کہ عالم کی جو فضیلت ہے وہ عابد پر 70 درجے زیادہ ہے، اور ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، اور ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمینوں اور آسمان کا درمیان فاصلہ ہے، زمین اور آسمان کے درمیان۔ تو لہٰذا عالم کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، چہ جائے کہ عابد بھی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، لیکن عالم کی فضیلت زیادہ ہے، چونکہ عابد اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اور عالم کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کی بھی اصلاح کرے۔ تو اس حوالے سے میری بھی حقیر سی کوشش ہے کہ میں وہ حدیث پیش کروں۔ تو یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے، کتاب تفسیر القرآن میں آئی ہے، اور اس کا حدیث نمبر 3233، 3234 اور 3235 پہ آئی ہے۔ اور اسی طرح یہ حدیث مسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاد ہیں، اور آپ کو 7 لاکھ حدیث صحیحہ یاد تھیں، المتوفہ 241 ہجری۔ تو امام احمد بن حنبل اپنی مسند احمد میں فرماتے ہیں، جلد نمبر 10 اور مسند الانصار حدیث نمبر 22460، اس میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اور اس حدیث کے راوی عن مالک بن یخامر ان معاذ بن جبل قال، کہ معاذ بن جبل فرماتے ہیں قال احتبس علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات غدات عن صلاة الصبح حتی کدنا نترایا کرنا الشمس، کہ معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ صبح کے وقت تشریف لانے میں اتنی دیر کر دی کہ یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے قریب ہو۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سریعا فصوب بصلاته وصلى وتجوز فی صلاته فلما سلم، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیزی سے باہر تشریف لائے، اور آپ نے ہمیں مختصر سی نماز پڑھائی اور سلام پھیرا۔ قال کما انتم علی مصافکم ثم اقبل الینا فقال انی ساحدثکم ما حسبنی عنکم الغداۃ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، ثم اقبل الینا، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے، فقال، اور فرمایا کہ میں تمہیں وہ وجہ بتاؤں گا، کہ اپنے تاخیر سے آنے کی وجہ بتاؤں گا کہ میں آج صبح کی نماز میں کیوں لیٹ ہو گیا۔ انی قمت من اللیل فصلیت ما قدر لی، فرمایا کہ میں تہجد میں کھڑا ہوا جتنا میرے مقدر میں لکھا گیا تھا۔ فنعست فی صلاتی، پھر مجھے نماز میں اونگ آ گئی۔ حتی استيقظت، استيقظ جاگنا، یہاں تک کہ میں متوجہ ہوا، یعنی یہاں اونگ آ گئی تو پھر متوجہ ہوا۔ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَتَدْرِي فِيمَا يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَىٰ، کہ پھر اللہ تعالیٰ میرے پاس خوبصورت احسن صورت میں آیا اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم جانتے ہو کہ مالا اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ قلت لا ادری رب، اے میرے رب میں نہیں جانتا، اور یہ 2 مرتبہ فرمایا گیا۔ پھر فرأیتہ، پس میں نے اسے دیکھا، وضع کفہ بین کتفی حتی وجدت برد اناملی بین صدری۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، حتی وجدت، یہاں تک کہ میں نے پائی اس کی ٹھنڈک،
بین صدری اپنے بردانہ میں ہی بین صدری اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور پھر فرمایا کہ فتجلی لی کل شیء وعرفت، پس میرے لیے ہر چیز واضح ہو گئی، وعرفت اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے زمینوں اور آسمان کی ہر چیز کو پہچان لیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام سے پھر فرمایا، فقال یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، کہ تمہیں معلوم ہے کہ مالا الاعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب اپنا دست قدرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کے درمیان رکھا تو پھر پوچھا کہ اے میرے محبوب، آپ بتاؤ کہ فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک خاص بات جو میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، اور یہ حدیث ہے مستدرک الحاکم کی، حدیث نمبر 4135۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی جب داؤد علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو فرمایا، حتی اذا اراد اللہ ان یقبضہ الیہ ان استودع، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دے دے نور اللہ و حکمت ہی، اپنے جو تمہارے پاس اللہ کا نور اور اس کی حکمت ہے، ما ظہر منا و ما باطنا، جو تمہارے پاس ظاہری طور پر ہے اور جو تمہارے پاس باطنی ہے، الی ابن کا سلیمان ابن داؤد ففعل، اپنے بیٹے سلیمان بن داؤد کو دے دے، پس ففعل، داؤد علیہ السلام نے وہ دے دیا۔ یعنی داؤد علیہ السلام نے جو فیض تھا وہ اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو دے دیا۔ اب یہاں پہ یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب دست قدرت آقا علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان رکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فتجلی لی کل شیء، کہ پھر میں نے ہر چیز کو فتجلی لی کل شیء، ہر چیز کو پہچان لیا، وعرفت، ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو جان لیا۔ تو اسی طرح یہی طریق تھا جب سلیمان علیہ السلام کو بھی داؤد علیہ السلام نے فیض عطا فرمایا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی جب دست قدرت آپ کے کندھوں کے درمیان رکھا تو پھر فرمایا کہ محبوب آپ بتا کہ فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قلت فی الکفارات، کہ فرشتے کفارات میں جھگڑ رہے ہیں۔ قال وما الکفارات، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب کفارات کیا ہیں؟ قلت نقل الاقدام الی الجمعات، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگوں کے قدم ہیں جمعہ کی طرف آنے کے قدم، اقدام، جو پیدل چلنے والے قدم ہیں اس پہ، وجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ، اور نماز کے بعد مسجدوں میں محفلوں بیٹھنے کی، ذکر کی محفلیں بیٹھنے کے اوپر، واسباغ الوضوء عند الکریہات، اور مشقت کے باوجود وضو کرنے پر۔ قال وما الدرجات، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب درجات کیا ہیں؟ قلت اطعام الطعام، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھانا کھلانا، لین الکلام، احسن اچھا کلام، والصلاۃ والناس نیام، اور اس وقت نماز پڑھنا جب لوگ آرام کر رہے ہوں، نیند کر رہے ہوں۔ قال سل، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب مانگ جو مانگنا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں امت کو طریقہ سکھایا مانگنے کا کہ کیا مانگنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قلت اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، کہ باری تعالیٰ میں تجھ سے اچھے کاموں کا سوال کرتا ہوں، و ترک المنکرات، اور برے کام و منکرات کے ترک کرنے کا سوال کرتا ہوں، وحب المساکین، اور مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وان تغفر لی وترحمنی، اور یہ کہ تو مجھ پر رحم فرمائے، میری مغفرت کرے اور مجھ پر رحم فرمائے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، کہ جب باری تعالیٰ تو کسی قوم کی آزمائش کا ارادہ کرے تو مجھے بغیر اس میں مبتلا کیے اپنی طرف اٹھا لے۔ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اور باری تعالیٰ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور تجھ سے اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، وَحُبَّ عَمَلٍ، اور تجھ سے ایسی
عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں، یقربنی الی حبک، جو مجھے تیری محبت میں مجھے تیرا مقرب بنا دے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا حق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ حق ہے، یہ خواب اور یہ حدیث اور یہ بات۔ فدرسوہا، پس تم اسے سیکھو، وتعلموہا، اور اسے سکھاؤ۔ تو دوستو، ہمیں بھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ترغیب دی مانگنے کی بھی، کہ کیا مانگنا ہے، اور یہ بھی کہ مساکین سے محبت کرو، یہ بھی کہ وضو مشکل میں کرو، مسجدوں میں جاؤ، پیدل چل کر جاؤ تو اس کا بھی ثواب ہے، اور اس وقت تہجد پڑھو، نماز پڑھو جب لوگ آرام کر رہے ہوں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا کہ یہ خواب حق ہے، اس کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔